ایک لڑکا 20 سال کی عمر میں جوان ہو رہا ہے اور باپ اس کی شادی 30 سال کی 32 سال کی عمر میں کر رہا ہے. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی کوئی خاص نہیں ہے، وجہ بھی کوئی خاص نہیں ہے. بلا وجہ کی پابندیاں لگا کر کے اچھے رشتوں کو ٹھکرا کر کے شادی میں تاخیر کی جا رہی ہے. کان کھول کر کے سن لو میرے پیارے ساتھیوں، اپنے سماج کو اگر پاک کرنا ہے، زناکاری سے دور کرنا ہے، گندگی سے دور کرنا ہے، اپنے لڑکے لڑکیوں کی صحیح ٹائم پر شادی کرو. صحیح ٹائم پر شادی کرو، ان کو ضرورت ہے نکاح. یہ دور صحابہ کا دور نہیں ہے، میں بار بار کہتا ہوں. یہ فتنوں کا دور ہے، ہر ہاتھ میں موبائل ہے، ہر موبائل پر 5G انٹرنیٹ چل رہا ہے. گندگی کا پورا سیلاب آپ کی نوجوان نسل کے پاس موجود ہے. آپ کس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں؟ اپنے لڑکے اور لڑکیوں کی شادی کو آسان کرو. اور شادی کی بات آئی ہے تو کان کھول کر کے ایک بات اور سنیے. آپ کے اسی علاقے کے کچھ لوگوں نے مجھے بتایا، مولانا ذرا اس پر بھی آپ بولیے گا، ہمارے یہاں شادیوں میں ڈی جے بجتا ہے. مسلمان کی شادی میں ڈی جے بج رہا ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے. یہ شرم کی بات ہے میرے پیارے ساتھی، اور یہ اس پبلک اور اس عوام کے لیے بھی شرم کی بات ہے. اور جس نکاح میں ڈی جے بج رہا ہے اس نکاح میں نکاح پڑھانے والے مولوی کے لیے بھی شرم کی بات ہے. ہمارے بنارس میں بھی ایک دور تھا جب شادیوں میں بینڈ باجا بجتا تھا، لیکن علماء نے مل کر کے آپس میں طے کیا کہ جہاں شادی میں بینڈ باجا بجے گا ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے، ہم شامل نہیں ہوں گے. سارے علماء جب متحد ہو گئے، قوم کی اتنی ہمت نہیں تھی سارے علماء سے پنگا لے سکے. آخر حالات بدلے اور آج بنارس میں آپ چلے جائیے، ٹھیک ہے اور برائیاں آپ کو ملیں گی، مگر شادی کے پر کہیں بھی آپ کو مسلمان کی شادی میں کہیں بینڈ باجا اور ڈی جے وغیرہ نہیں. عجیب و غریب بات ہے میرے بھائی. مسلمان کی شادی میں بینڈ باجا بج رہا ہے، ڈی جے بج رہا ہے. مسلمان کی شادی میں ہلدی کی رسم ہو رہی ہے، مسلمان کی شادی میں تلک کی رسم ہو رہی ہے، مسلمان کی شادی میں منگنی کی رسم پہ دعوتیں ہو رہی ہیں. اللہ کے واسطے میرے پیارے ساتھیوں، امت بہت پریشان ہے، امت بہت پریشان ہے. امت کے کتنے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، امت کی کتنی بیٹیاں غربت کی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، امت کے کتنے ٹیلنٹڈ بچے پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے اپنی تعلیم چھوڑ رہے ہیں. اگر آپ کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، پیسہ خرچ کرنے کے بہت راستے ہیں، نکاح کو آسان کرو میرے پیارے ساتھیوں. میں حیدرآباد بھی تقریر کرنے گیا تھا، وہاں پر بھی میں نے کہا حیدرآباد میں شادی ہوتی ہے، ایک ایک شادی میں 20 طریقے کا کھانا بنتا. میں نے وہاں پر بھی کہا ایک طریقے کا کھانا بناؤ میرے بھائی، 19 طرح کا 20 طریقے کا کھانا نہ بناؤ. ایک طریقے کا کھانا بناؤ، 100 لوگوں کو کھلا دو، ضروری نہیں 1000 لوگوں کو کھلایا جائے. شادی کو آسان کرو، سمپل کرو. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونۃ، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ کیا جائے. آپ نے یہ بھی فرمایا اذا خطب الیکم ممن ترضون یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا
تدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال تعالى في مقام آخر: إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. یہ حقیقت ہے اے میرے بھائی، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. یہ حقیقت ہے اے میرے بھائی، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. بند ہو جائے کب دل کی دھڑکن، دو گھڑی کا بھروسہ نہیں ہے. یہ حقیقت ہے اے میرے بھائی. دل تیرا توڑ دے گی یہ دنیا، راہ میں چھوڑ دے گی یہ دنیا. دل تیرا توڑ دے گی یہ دنیا، راہ میں چھوڑ دے گی یہ دنیا. بے وفائی ہے فطرت میں اس کی، دوستی کا بھروسہ نہیں ہے. بند ہو جائے کب دل کی دھڑکن، دو گھڑی کا بھروسہ نہیں ہے. خواب کتنے سجائے ہوئے ہیں، ریت پر گھر بنائے ہوئے ہیں. خواب کتنے سجائے ہوئے ہیں، ریت پر گھر بنائے ہوئے ہیں. 100 برس تک کی تیاریاں ہیں اور ابھی کا بھروسہ نہیں ہے. 100 برس تک کی تیاریاں ہیں اور ابھی کا بھروسہ نہیں ہے. بند ہو جائے کب دل کی دھڑکن، دو گھڑی کا بھروسہ نہیں ہے. ایک چراغ محبت جلاؤ، قبر کو اپنی روشن بناؤ. ایک چراغ محبت جلاؤ، قبر کو اپنی روشن بناؤ. حشر تک اس میں سونا پڑے گا، حشر تک اس میں سونا پڑے گا. روشنی کا بھروسہ نہیں ہے. بند ہو جائے کب دل کی دھڑکن، دو گھڑی کا بھروسہ نہیں ہے. کب تلک ہو پہ دنیا کرے گا، ایک نہ ایک دن تو آخر مرے گا. کب تلک ہو پہ دنیا کرے گا، ایک نہ ایک دن تو آخر مرے گا. مال و دولت پہ ہرگز نہ خوش ہو، اس خوشی کا
بھروسہ نہیں ہے۔ اور آخری شعر سماعت فرمائے، تو نے دنیا کو پانے کی خاطر، تو نے دنیا کو پانے کی خاطر کتنی محنت مشقت اٹھائی، تو نے دنیا کو پانے کی خاطر کتنی محنت مشقت اٹھائی، ہاتھ تیرے نہ آئی چمک کچھ۔ دنیا انسان جتنی بھی کما لے ایک دن خالی ہاتھ دنیا سے جانا ہے۔ زندگی بھر انسان بھاگتا ہے جس دنیا کے پیچھے، سب کچھ چھوڑ کے خالی ہاتھ جاتا ہے۔ ہاتھ تیرے نہ آئی چمک کچھ، اس چمک کا بھروسہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے اے میرے بھائی، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، اپنے عزیز دوست شیخ اسحاق علیاوی حفظہ اللہ کی دعوت پر آج کے اس پروگرام میں جو مدرسہ مفتاح العلوم سادل پور کلا کا سالانہ پروگرام ہے، اور غالباً 5 بچوں کی دستار بندی بھی آج ہوئی ہے، اس موقع پر مجھے آج حاضر ہونے کی سعادت ملی۔ میں مولانا اسحاق صاحب کے ساتھ ساتھ اس مدرسے کی کمیٹی کے تمام ذمہ داروں اور اراکین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت اصرار کر کے پروگرام لیا گیا تھا، اندازہ تھا کہ جنوری کے آخر میں بھی سردی کا اثر رہے گا، اور اچھی خاصی سردی آپ کے یہاں بھی باقی ہے۔ پٹنہ سے کٹیہار آتے ہوئے کئی مرتبہ راستے میں کافی گھنا کوہرا شبنم ہمیں ملی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ساتھ میں رہی۔ تقریباً 5-5.25 گھنٹے میں ہم لوگ کٹیہار پہنچ گئے، آپ کے اس علاقے میں پہنچ گئے، اور آنے کے بعد بہت جلد مجھے آپ کے سامنے اسٹیج پر لایا گیا۔ مجھ سے پہلے آپ اس علاقے کے معروف بنگلہ مقرر حضرت علی صاحب کی بنگلہ زبان میں تقریر سن رہے تھے۔ آخر میں انہوں نے مدرسے کے لیے کچھ چندہ بھی کیا ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جلسہ کرانے والوں کی جو امیدیں ہوتی ہیں، ان کا جو خرچ ہوتا ہے وہ آپ ہی کے لیے ہوتا ہے، اور اس امید میں وہ جلسہ کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سامعین آئیں گے اور ان کے مدرسے کا تعاون کریں گے، مگر سردی کی وجہ سے بہت سارے جو دور دراز سے جو لوگ آنے والے ہوتے ہیں وہ نہیں آئے ہیں، زیادہ تر قریب کے لوگ ہیں، آس پاس کے لوگ ہیں۔ تو جو ایک امید ہوتی ہے جلسے والوں کی اپنے مدرسے کے تعاون کے لیے، وہ جلسہ کرتے ہیں، شاید وہ ٹارگٹ ان کا پورا نہیں ہو رہا ہے۔ میری آپ سب سے اپیل بھی ہے کہ آپ ابھی تک اگر پیچھے رہے ہیں تو آپ آگے بڑھ کر کے اس میں حصہ لیجئے، اور جو بھی ہو سکے، جس کی جو طاقت اور حیثیت ہے، اس ادارے کا تعاون کرے۔ میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ ادارہ 1987 سے یہ ادارہ چل رہا ہے، اور اب ماشاءاللہ ادارہ ترقی پر ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقی عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ انسان ہیں، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے نیچرلی، فطری طور پر کچھ چیزوں کی محبت اس کے دل میں ڈالی ہے۔ انسان فرشتہ نہیں ہو سکتا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے محبت انسان
کرتا ہی کرتا ہے. انسان کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس چیز سے محبت نہیں ہے. انہی چیزوں میں سے ایک مال بھی ہے. مال سے انسان بہت محبت کرتا ہے. بھئی آپ غور کیجئے، ایک محنت مزدوری کرنے والا انسان صبح سے لے کر شام تک محنت کرتا ہے اور بڑی مشکل سے اپنے بال بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے چند پیسے وہ حاصل کرتا ہے. ظاہر ہے کہ اس مال سے اس کو محبت تو ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ غریب آدمی، وہ مزدور آدمی مال سے محبت کر رہا ہے. جو 500 روپیہ روز کما رہا ہے وہ بھی مال سے محبت کر رہا ہے. جو 5 لاکھ روپیہ روز کما رہا ہے اس کو بھی مال سے محبت ہے. اور یہ بات ہمارا رب قرآن میں بھی کہتا ہے. بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارا کریٹر ہے، ہمیں پیدا کرنے والا، ہماری سرشٹی کرنے والا ہمارا وِدھاتا ہے، ہمارا نرماتا ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ. اس سے زیادہ ہمیں کون جانے گا. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. میرے بندو تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو. قرآن کے 30ویں پارے میں ایک سورت ہے، سورۃ العادیات. ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یاد بھی ہوگی. اس سورت کریمہ میں اللہ تعالیٰ گھوڑے کی قسم کھاتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. اللہ تعالیٰ گھوڑے کی قسم کھاتا ہے اور گھوڑے کی 5 وشیشتائیں بتاتا ہے، 5 خوبیاں بتاتا ہے. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے دوڑتے ہانپنے لگتے ہیں. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے دوڑتے ہانپنے لگتے ہیں. فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، اور جب وہ دوڑتے ہیں تو ان کے ٹاپوں سے چنگاریاں نکلنے لگتی ہیں. فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، پھر وہ صبح صبح دشمن کی فوج کے اوپر حملہ کرتے ہیں. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور جب وہ دشمن کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو ان کے دوڑنے کی وجہ سے دھول اڑتی ہے، گرد و غبار اڑتا ہے. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور وہ دشمن کی صف میں بیچوں بیچ جا کر کے حملہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ گھوڑے کی قسم کھا رہا ہے. اور آپ جانتے کہ گھوڑا جو ہے بڑا وفادار جانور ہے. گھوڑے کے بارے میں مشہور ہے کہ گھوڑا مر جائے گا مگر اپنے مالک کو اپنی پیٹھ سے اتارے گا نہیں، بے وفائی نہیں کرتا ہے. آخر دم مر جائے گا، جان دے دے گا، اپنے مالک کو اپنی پیٹھ سے گرائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ گھوڑے کی قسم کھا کر کے کہتا ہے ان الانسان لربہ لکنود. کیا بھائی مائک والے کیا چاہ رہے بھائی؟ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے. گھوڑا اپنے مالک کا تھوڑا سا چارہ کھاتا ہے تو وفاداری کرتا ہے، کبھی غداری نہیں کرتا ہے. انسان 24 گھنٹہ اپنے رب کی دی ہوئی آکسیجن میں سانس لیتا ہے، اپنے رب کی دھرتی پر سوتا ہے، اپنے رب کے آسمان کے نیچے زندگی گزارتا ہے، اپنے رب کا دیا ہوا اناج کھاتا ہے، اپنے رب کا اتارا ہوا پانی پیتا ہے، اور پھر بھی اپنے رب کی ناشکری. ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور یہ انسان مال سے پریم کرتا ہے، مال کی بہت زیادہ اس کے دل میں محبت ہے. قرآن کہہ رہا ہے. اور جب انسان کہہ دیا اللہ نے
تو اس میں عالم بھی آ گیا، جاہل بھی آ گیا، برا بھی آ گیا، نیک بھی آ گیا، سب آ گئے۔ ہر انسان کے دل میں مال سے محبت۔ اور آگے بڑھیے، قرآن کا تیسرا پارہ اٹھائیے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں اللہ فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ اللہ کہہ رہا ہے انسان کے دل میں 6 چیزوں کی محبت ہم نے ڈال دی۔ 6 چیزوں سے انسان ہر حال میں محبت کرتا ہی کرتا ہے۔ کون سی 6 چیزیں ہیں؟ من النساء، مردوں کے دل میں عورت کی محبت ڈال دی گئی، عورت کی ضرورت ہے۔ انسان اگر ہے، مرد ہے، وہ مرد کے اندر اگر مردانگی باقی ہے تو اسے عورت کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کو عورت کی ضرورت نہیں ہے تو پھر وہ مرد نہیں ہے۔ اسی لیے ہماری شریعت میں نکاح رکھا گیا۔ ہماری شریعت میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ آپ لڑکی ہے تو شادی مت کیجئے، لڑکا ہے تو شادی مت کیجئے، آپ زندگی بھر کنوارے رہیے۔ نہیں، یہ اسلام کا سسٹم نہیں۔ ابھی آج کل چل رہا ہے ہمارے اتر پردیش میں، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا ایک بہت بڑا ان کا تہوار کہہ لیجئے یا ان کا اجتماع کہہ لیجئے، پورے ملک بھر سے وہاں لوگ آ رہے ہیں، میڈیا والے دکھا رہے ہیں صاحب اس میں کوئی عورت آتی ہے، وہ جو ہے اس نے دنیا کو تیاگ دیا ہے، وہ شادی نہیں کرے گی۔ اس میں کوئی بابا جی آئے، بابا جی کا ہاتھ ایسے اٹھا ہوا ہے، میڈیا پر دکھا رہا تھا کہ 12 سال سے بابا جی کا ہاتھ ایسے اٹھا ہوا ہے۔ میڈیا والے بڑے خوشی سے، بڑے فخر سے بیان کر رہے ہیں بابا جی کا ہاتھ 12 سال سے ایسے اٹھا ہوا ہے۔ جب ہم اس طریقے کے ویڈیو دیکھتے ہیں، جب اس طریقے کی خبریں دیکھتے ہیں، اللہ کی قسم ہمارا دل تو شکر سے پاک پاک ہوتا ہے۔ ہمارے دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اسلام جیسی نعمت سے تو نے ہمیں نوازا ہے۔ اے اللہ ہمارے دین کے اندر، ہمارے مذہب کے اندر کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جس عبادت میں انسان کے اوپر اتیاچار کیا گیا ہو، جس عبادت میں انسان کے اوپر ظلم کیا۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، نام نوٹ کر لو، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے دل میں ایک مرتبہ خیال آیا شادی کروں گا، بیوی آئے گی، بیوی کو ٹائم دینا پڑے گا، بچے پیدا ہوں گے، بچوں کو ٹائم دینا پڑے گا، جتنی نماز پڑھنی چاہیے اتنی نماز نہیں پڑھ پاؤں گا، جتنی عبادت کرنی چاہیے اتنی عبادت میں نہیں کر پاؤں گا۔ انہوں نے ارادہ کر لیا میں کبھی شادی ہی نہیں کروں گا۔ پھر دل میں خیال آیا کہ میں تو مرد ہوں اور جب تک میرے اندر مردانگی باقی ہے تب تک عورت کی خواہش میرے اندر باقی رہے گی۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو، اپنی مردانگی کو ختم کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ میں اشارے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، سمجھدار ہوں گے آپ سمجھ جائیں گے۔ مرد کے جسم کے اندر جو مردانگی کی علامت ہوتی ہے، حضرت عثمان بن مظعون، اور یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے، یہ وہ والے عثمان غنی نہیں ہے جو اللہ کے نبی کے داماد تھے، یہ دوسرے صحابی ہیں، ان کے والد کا نام مظعون تھا۔ عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو خسی کرنے کا ارادہ کیا۔ جیسے بکرا ہوتا ہے نا، بکرے کو خسی کر دیا جائے تو پھر وہ اس لائق نہیں ہوتا کہ پھر وہ جو ہے وہ کسی دوسری بکری کے ساتھ وہ جا سکے اور پھر ولادت ہو سکے۔ تو جس طریقے سے بکرے اور جانوروں کے اندر خسی ہوتا ہے، اس زمانے میں چونکہ میڈیکل سائنس کی ترقی کا دور نہیں تھا تو بعض لوگ کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو خسی کر لیتے تھے تاکہ شادی کی خواہشیں ان کے اندر باقی نہ بچے، مردانگی ہی ان کی ختم ہو جائے۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو خسی کرنے کا ارادہ۔ جب اللہ کے نبی کو پتا چلا، آپ نے ان کو بلوایا، آپ نے کہا اے عثمان انی لم امر بالرہبانیہ، اے عثمان بن مظعون میں مجھے رہبانیت کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ اے عثمان جس دین کو میں لے کر کے آیا ہوں میرے دین کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔
بال بچوں کو چھوڑ کر کے، دنیا کو چھوڑ کر کے کٹیا میں چلا جائے، کوئی پہاڑ پہ چلا جائے، یہ میرے دین کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ اے عثمان ابن مظعون، کان کھول کر کے سن لو، انی امرت ان انام و اقوم، مجھے حکم دیا گیا ہے میں رات میں آرام بھی کروں اور تہجد کی نماز بھی پڑھوں، مجھے حکم دیا گیا ہے میں روزہ بھی رکھوں اور میں بے روزہ بھی رہوں، یعنی کنٹینیو نفل روزہ نہ رکھوں، کبھی روزہ رہوں کبھی نہ رہوں، میں کنٹینیو روزہ نہ رکھوں، نفل روزہ کی بات ہے۔ اور مجھے نکاح کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ میں نکاح کروں، بیوی رکھوں، بیوی رکھنے کے لائق نہ ہو تو طلاق دے دوں، مجھے نکاح کا اور طلاق کا بھی میرے شریعت کے اندر آرڈر دیا گیا ہے۔ اور اے عثمان بن مظعون، یہی میری شریعت ہے اور یہی میرا طریقہ ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے ہٹ جائے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اے عثمان، کان کھول کر کے سن لو، اگر تم میرے طریقے سے ہٹنا چاہتے ہو تو کان کھول کر میری وارننگ سن لو، پھر مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، انہوں نے فوراً رجوع۔ ایک اور صحابی تھے، نام نوٹ کر لو ان کا بھی، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، بہت نیک صحابی، اللہ والے صحابی، رات رات پر نماز پڑھنے والے صحابی، دن میں نفل روزہ رکھنے والے صحابی۔ شادی ہوئی، بیوی کے پاس جا ہی نہیں رہے، بیوی کے پاس جا ہی نہیں رہے، بیوی کا حق ہی ادا نہیں کر رہے۔ بہو کو سسر نے دیکھا، 3-4 دن کے بعد بہو کا چہرہ اترا ہوا ہے، بہو نے بال بھی کنگھی نہیں کیا ہے۔ سسر نے پوچھا بھئی کیا بات ہے، تیری نئی شادی ہوئی ہے، تو ایسا حلیہ کیوں بنا کے بیٹھے؟ کہا کہ ابو، آپ کے بیٹے کو مطلب ہی نہیں مجھ سے، رات میں نماز پڑھنی ہے، دن میں روزہ رکھنا ہے، ان کو تو بس روزہ رکھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، ان کو بیوی سے کہاں مطلب ہے۔ سسر سمجھ گئے کہ مسئلہ کیا ہے، لیکن بہت ساری باتیں باپ ڈائریکٹ بیٹے سے نہیں بول سکتا۔ حضرت عبداللہ کے والد جو تھے عمرو بن عاص، بھی بہت بڑے صحابی تھے، انہوں نے آ کر کے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی ایسا ایسا معاملہ ہے، میری بہو نے اشارے میں بتایا ہے کہ میرا بیٹا اپنی بیوی کی ضرورتیں پوری نہیں کرتا ہے، اے اللہ کے رسول آپ میرے بیٹے کو بلا کر کے سمجھائیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے حضرت عبداللہ کو بلوایا، آپ نے کہا عبداللہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم رات پر نماز پڑھتے ہو۔ کہا ہے اللہ کے نبی بالکل صحیح بات ہے۔ اے عبداللہ مجھے معلوم ہوا ہے تم کنٹینیو لگاتار نفل روزہ رکھتے ہو۔ ہاں اللہ کے نبی، یہ بھی بالکل صحیح بات ہے، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں رات پر نماز بھی پڑھتا ہوں۔ آپ نے کہا ہے عبداللہ ان لعینک علیک حقا وان لجسدک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا۔ اے عبداللہ تیری آنکھوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے شریر کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے مہمان کا بھی تیرے اوپر حق ہے، اور تیرے رب کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ اے عبداللہ سب کا حق ادا کرو، رات میں نماز بھی پڑھو اور آرام بھی کرو، بیوی کا حق بھی ادا کرو، دن میں کبھی روزہ رکھو کبھی مت رکھو، کنٹینیو لگاتار نفل روزہ نہ رکھو۔ اے عبداللہ یہ میرا طریقہ، اس کو فالو کرو۔ اسلام اتنا پیارا دین ہے میرے پیارے ساتھ، اسلام میں آپ سے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ عورت سے دور ہو جائیں۔ اللہ کہہ رہا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، لوگوں کے دل میں عورت کی محبت ڈالی گئی ہے، عورت کی ضرورت پڑے گی تمہیں، اور اسی لیے اسلام نے تم کو نکاح کا حکم دیا ہے۔ اور میں ایک بات محسوس کرتا ہوں اپنے سماج میں تو بنارس میں رہتا ہوں، آپ کے یہاں کا ماحول اتنا میں بہت زیادہ نہیں جانتا، میں اپنے یہاں میں دیکھتا ہوں کہ لڑکیوں کی شادی جو ہوتی ہے 18 سال میں، 19 سال میں، 20 سال میں عام طور سے ہو جاتی ہے لڑکیوں کی شادی، لیکن لڑکوں کی شادی 25 سال کے پہلے وہ لوگ نہیں کرتے عام طور سے، جبکہ لڑکا شادی کے قابل 20 سال میں ہو چکا ہے، اب 25 سال اور 30 سال کا ہونے کے بعد آپ اس کی شادی کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، انسان کو بھوک آج لگی ہو اور کھانا آپ اس کو 10 دن کے بعد کھلائیں گے تو بیچارہ بھوکا مر جائے،
ہم لوگ آ رہے تھے، ہمارے ڈرائیور صاحب بھی ساتھ میں آ رہے تھے، میں بنارس سے دوپہر میں خاص میں نے کھایا بھی نہیں تھا، بھوک لگی تھی، اور پھر یہ بھی مسئلہ تھا، پہنچنا بھی تھا آپ کے ہاں، جلدی بھی تھی، تو میں نے راستے میں آن لائن ایک جگہ ہوٹل والے کو آرڈر دیا بیگو سرائے میں، وہاں کھانے کی چیز جب پیٹ میں کچھ گئی تب جا کر کے انسان کو سکون ملتا ہے۔ یہ ہماری فطرت اور عادت ہے میرے پیارے ساتھی۔ ایک لڑکا 20 سال کی عمر میں جوان ہو رہا ہے اور باپ اس کی شادی 30 سال کی 32 سال کی عمر میں کر رہا ہے، اور وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی کوئی خاص نہیں ہے، وجہ بھی کوئی خاص نہیں ہے، بلا وجہ کی پابندیاں لگا کر کے اچھے رشتوں کو ٹھکرا کر کے شادی میں تاخیر کی جا رہی ہے۔ کان کھول کر کے سن لو میرے پیارے ساتھیوں، اپنے سماج کو اگر پاک کرنا ہے، زناکاری سے دور کرنا ہے، گندگی سے دور کرنا ہے، اپنے لڑکے لڑکیوں کی صحیح ٹائم پر شادی کرو، صحیح ٹائم پر شادی، ان کو ضرورت ہے نکاح۔ یہ دور صحابہ کا دور نہیں ہے، میں بار بار کہتا ہوں، یہ فتنوں کا دور ہے، ہر ہاتھ میں موبائل ہے، ہر موبائل پر 5G انٹرنیٹ چل رہا ہے، گندگی کا پورا سیلاب آپ کی نوجوان نسل کے پاس موجود ہے۔ آپ کس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں؟ اپنے لڑکے اور لڑکیوں کی شادی کو آسان کرو، اور شادی کی بات آئی ہے تو کان کھول کر کے ایک بات اور سنیے۔ آپ کے اسی علاقے کے کچھ لوگوں نے مجھے بتایا، مولانا ذرا اس پر بھی آپ بولیے گا، ہمارے یہاں شادیوں میں ڈی جے بجتا ہے، مسلمان کی شادی میں ڈی جے بج رہا ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے، یہ شرم کی بات ہے میرے پیارے ساتھی، اور یہ اس پبلک اور اس عوام کے لیے بھی شرم کی بات ہے۔ اور جس نکاح میں ڈی جے بج رہا ہے اس نکاح میں نکاح پڑھانے والے مولوی کے لیے بھی شرم کی بات ہے۔ ہمارے بنارس میں بھی ایک دور تھا جب شادیوں میں بینڈ باجا بجتا تھا، لیکن علماء نے مل کر کے آپس میں طے کیا کہ جہاں شادی میں بینڈ باجا بجے گا ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے، ہم شامل نہیں ہوں گے۔ سارے علماء جب متحد ہو گئے، قوم کی اتنی ہمت نہیں تھی سارے علماء سے پنگا لے سکے، آخر حالات بدلے، اور آج بنارس میں آپ چلے جائیے، ٹھیک ہے اور برائیاں آپ کو ملیں گی، مگر شادی کے پر کہیں بھی آپ کو مسلمان کی شادی میں کہیں بینڈ باجا اور ڈی جے وغیرہ نہیں۔ عجیب و غریب بات ہے میرے بھائی، مسلمان کی شادی میں بینڈ باجا بج رہا ہے، ڈی جے بج رہا ہے، مسلمان کی شادی میں ہلدی کی رسم ہو رہی ہے، مسلمان کی شادی میں تلک کی رسم ہو رہی ہے، مسلمان کی شادی میں منگنی کی رسم پہ دعوتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ کے واسطے میرے پیارے ساتھیوں، امت بہت پریشان ہے، امت بہت پریشان ہے، امت کے کتنے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، امت کی کتنی بیٹیاں غربت کی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، امت کے کتنے ٹیلنٹڈ بچے پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے اپنی تعلیم چھوڑ رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، پیسہ خرچ کرنے کے بہت راستے ہیں، نکاح کو آسان کرو میرے پیارے ساتھیوں۔ میں حیدرآباد بھی تقریر کرنے گیا تھا، وہاں پر بھی میں نے کہا حیدرآباد میں شادی ہوتی ہے، ایک ایک شادی میں 20 طریقے کا کھانا بنتا ہے، میں نے وہاں پر بھی کہا ایک طریقے کا کھانا بناؤ میرے بھائی، 19 طرح کا 20 طریقے کا کھانا نہ بناؤ، ایک طریقے کا کھانا بناؤ، 100 لوگوں کو کھلا دو، ضروری نہیں 1000 لوگوں کو کھلایا جائے، شادی کو آسان کرو، سمپل کرو۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونۃ، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ کیا جائے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہاری لڑکی کے لیے ایسا رشتہ آ جائے، لڑکا دیندار ہے، لڑکا بااخلاق ہے، فزوجوہ، تو تم اپنی لڑکی کی شادی اس سے کر دو۔ ہمارے یہاں تو نہیں صاحب، ہم شیر صاحبادی ہیں تو شیر صاحبادی میں ہی، ہم انصاری ہیں تو انصاری میں ہی کریں گے، ہم شیخ ہیں تو شیخ میں ہی کریں گے۔ یہ برادری بات کہاں سے آیا ہے؟ جب ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں سب آدم کی اولاد ہیں، سب حوا کی اولاد ہیں، اور ایک ہی فیملی اور ایک ہی پریوار سے نکلے ہیں، تو پھر کون اونچا کون نیچا اور کون فلاں برادری کون؟ یہ برادری بات کی بنیاد پر اپنے آپ کو آپ نے اونچا سمجھ لیا۔ آج کتنی جگہوں پر برادری کی وجہ سے رشتے نہیں ہو رہے ہیں، اور برادری کی وجہ سے جوان لڑکیوں کی زندگی برباد ہو رہی ہے۔ میرے پاس لکھنؤ کی ایک لڑکی کا میسج آیا فیس بک کے، اس نے کہا مولانا میرے لیے دعا کیجیے۔ میں نے کہا کیا مسئلہ؟ اس نے کہا میں قریشی برادری سے تعلق رکھتی ہوں۔ قریشی برادری آپ جانتے ہوں گے جو گوشت کا کام کرتے ہیں، جن کو ہمارے یہاں قصائی بولتے ہیں، وہ عام طور سے وہ اپنا سرنیم قریشی لکھتے ہیں، قریشی برادری۔ اس نے کہا مولانا میں قریشی برادری سے تعلق رکھتی ہوں،
میں اہل حدیث ہو چکی ہوں، میرا بھائی بھی اہل حدیث ہو چکا ہے، ہم قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں، ہمارا باپ بھی بدعتی ہے، ماں بھی بدعتی ہے، خاندان بھی بدعتی ہے، قبروں پر سجدہ کرنے والے لوگ ہیں۔ میں چاہتی ہوں میری شادی ایسے گھر میں ہو جہاں قرآن و حدیث پر عمل ہوتا ہو، شرک نہ ہوتا ہو، بدعت نہ ہوتی ہو۔ لیکن میرے باپ کا کہنا ہے کہ میں قریشی ہی برادری میں کروں گا، اور مجھے پورے لکھنؤ کے اندر کوئی قریشی برادری کا ایسا انسان نظر نہیں آتا، کوئی ایسا رشتہ نہیں ملتا جہاں قرآن و حدیث پہ چلنے والے لوگ ہوں۔ وہ لڑکی بیچاری اپنا درد پیش کر رہی تھی، اور میرے پاس اس کو سوائے تسلی دینے کے میرے پاس کوئی الفاظ نہیں۔ یہ حالات ہماری قوم کے ہیں، کتنی برادریاں ہیں جس میں ہمارے اہل حدیث بھائی اور بہن کم ہیں، اور ان کے لیے اب رشتے کی بات آتی ہے تو خاندان اور برادری کا دباؤ ہوتا ہے کہ آپ کو برادری کے اندر ہی کرنا۔ یہ برادری بات کہاں سے آیا میرے پیارے ساتھیوں؟ ہمیں اور آپ کو اس کی جڑوں کو بھی توڑنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو تم ایک ماتا پتا کی اولاد ہو، ایک ماں باپ کی اولاد ہو، آدم اور حوا کی اولاد ہو، وجعلناکم شعوبا وقبائل، تمہاری برادریاں الگ الگ ہیں، تمہارے قبیلے الگ الگ ہیں، یہ اس لیے نہیں ہے تاکہ تم ایک دوسرے کے اوپر فخر کرو، لتعارفوا، یہ تو جان پہچان کے لیے یہ سرنیم بنائے گئے، یہ برادریاں بنائی گئیں، یہ بس جان پہچان کے لیے بنائی گئیں، ان کی بنیاد پر کوئی کسی کے اوپر فخر نہیں کر سکتا ہے۔ شادی بیاہ میں آج برادری بات نے بھی میرے پیارے ساتھیوں بہت نقصان کیا ہے۔ نکاح کو آسان کرو اور اپنے نکاح سے ڈی جے کی رسم کو نکال کے باہر اپنے گاؤں میں بیٹھ کے طے کر لو، جو گاؤں کے مکھیا ہیں، جو گاؤں کے سردار ہیں، جو گاؤں کے ذمہ دار لوگ آپس میں بیٹھ کے طے کر لیں جس کی شادی میں ڈی جے بجے گا ہم سب نہیں جائیں گے اس کی شادی۔ علماء طے کر لیں ہم نکاح پڑھانے نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھو ایک سال ایسا کر کے دیکھو انشاءاللہ یہ برائی آپ کے علاقے سے ختم ہو جائے گی۔ اپنے بچوں کی صحیح ٹائم پہ شادی کرو۔ اللہ کے نبی نوجوانوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں جب تم شادی کے قابل ہو جاؤ تو تم نکاح کر لو، فإنہ اغض للبصر، نکاح کرنے سے تمہاری آنکھیں جھک جائیں گی، وأحسن للفرج، اور تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی۔ انسان اپنی آنکھوں کو اگر بچانا چاہتا ہے بد نظری سے اور اپنی شرمگاہ کو بچانا چاہتا ہے زنا سے، اللہ کے نبی طریقہ کیا بتا رہے ہیں؟ روزہ رکھ کر کے زنا سے نہیں بچ جائے گا، نبی نے فرمایا تقریریں سن کر کے زنا سے نہیں بچ جائے گا، نبی نے کیا فرمایا؟ نکاح کر لو، اگر نکاح کی طاقت ہے نکاح کر لو، نکاح کرنے سے کوئی انسان زناکاری سے بچ جائے گا میرے پیارے۔ تو اسلام وہ دین ہے میرے پیارے ساتھ جو ہمیں نکاح کرنے پر ابھارتا ہے، کیوں؟ کیونکہ عورت کی ہمیں ضرورت ہے، عورت کی محبت اللہ تعالیٰ نے نیچرل ہمارے دل میں ڈالی۔ اگلے بار جلسہ کمیٹی سے گزارش ہے کہ آپ لوگ لکھ دیجئے یوٹیوبر پروہیبٹڈ لکھ دیجئے گا، ناٹ الاؤڈ لکھ دیجئے گا، بہت ڈسٹرب کیا ان لوگوں نے اور ابھی بھی ڈسٹرب کر رہے ہیں لوگ۔ بیٹھ جائیے۔ چلیے ٹھیک ہے بیٹھ جائیے گا، بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ٹھیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا